علی بھائی اگلا سوال ہے، کسی ولی اللہ کی ولایت کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس حوالے سے کوئی فارمولہ ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم۔ جی ہاں، اگر ایسا ہی ہے تو دھماکے کی آواز سے بڑے بڑے علماء اور صلحاء بھی ڈر کر کیوں چونک جاتے ہیں؟ ہاں یہ تو انہیں سے پوچھے نا کہ ایک سپیکر کی آواز پھٹتی ہے تو اولیاء اللہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فارمولہ بڑا آسان فارمولہ ہے، اگر آپ بریلوی ہیں تو بریلویوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں، اور دیوبندیوں کے بزرگ جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، اور اگر آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں، اور بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ مشرک ہیں۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو بریلوی دیوبندیوں اور شیعہ کے ساروں کے بزرگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، اور آپ کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں۔ اور اگر آپ شیعہ ہیں تو باقی سارے فرق جو ہیں وہ فٹے منہ ہیں، بس وہی منہ ہیں۔ یہ تو فارمولہ ہے۔ فارمولہ تو پھر اسی طریقے سے ہے۔ آج کل یہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کی عصمتوں اور عزتوں کے جو رونے رو رہے ہیں نا، یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمارے بارے میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے نا، میں بزرگوں کے بارے میں تو بولتا ہی نہیں ہوں، اور نہ ان کو درد ہے بولنے کا۔ یہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے۔ دوسروں بزرگوں کے نام تو یہ کس طرح بگاڑ کے لیتے ہیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں میرا کلپ جو عمران خان صاحب کے بارے میں چڑھا، یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی، جس میں نے احمد بریلوی صاحب کے ترجمہ پڑھ کے بتایا کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کے ترجمے میں، تو اب نیچے وہ دیوبندی حدیثوں نے کمنٹس کیے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، کالا حضرت ہے۔ تو آپ کے کہنے سے کون سا مان لینا ہے؟ کروڑوں لوگ تو ان کو اعلیٰ حضرت ہی مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اشرف تھانوی صاحب کو اگر کروڑوں لوگ حکیم الامت مانتے ہیں تو ان سے زیادہ کروڑوں لوگ ان کو کہتے ہیں مریض الامت ہے۔ تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کا رونا جو ہے نا، یہ رونا چھوڑ دیں، بلکہ آپ قرآن و سنت کی طرف آئیں۔ قرآن و سنت میں میرے بھائی کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کسی کی ولایت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جج کر سکیں۔ آپ مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی سورہ التوبہ میں آتا ہے کہ اے نبی، آیت نمبر 100، 101 اور 102، اے نبی علیہ السلام آپ کے اصحاب کے بارے میں یعنی ذکر ہوتا ہے کہ 3 گروہ ہیں۔ فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے مہاجرین و انصار جو سب سے آگے چلے گئے۔ اچھا، اور کہا وہ تو ایمان میں اعلیٰ ترین درجے کے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ مدینے اور ارد گرد کے لوگوں میں پکے منافق ہیں، اور ایسے منافق ہیں جن کو اے نبی تم بھی نہیں جانتے۔ آج کے دور کے وہ اولیاء اللہ ہیں کیونکہ قانوناً وہ صحابی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک عام صحابی کے پاؤں کی خاک جو ہے نا وہ غوث کتب سے افضل ہے۔ تو ظاہر ہے جب نبی علیہ السلام بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے تو ظاہر ہے غوث کتب سے افضل ہیں وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا۔ یعنی مسلمان تو ہیں لیکن ان سے برائیاں بھی ہو رہی ہیں، اچھائیاں بھی ہو رہی ہیں، یعنی کمزور درجے کے مسلمان ہیں۔ ہمارے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے نہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے ان کے ساتھ۔ تو یہ 3 کیٹیگریز وہاں پہ بھی بیان ہوئی ہیں۔ آج کے دور میں کوئی شخص کسی کو ولی اس طریقے سے ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں بھی جو اولیاء اللہ تھے نا، ان کو ڈکلیئر کرنا بھی وحی کے ساتھ تھا، اور اگر وحی میں نہیں بتایا گیا تو نہیں پتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ نے اگر کوشچن کرنا ہے کاؤنٹر لکھ کے دے دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں۔ آج کی دیر میں ڈیٹ کے اندر کوئی شخص کسی کے بارے میں ولی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا۔ صرف حسن ظن ضرور ہم رکھ سکتے ہیں، یعنی میرا حسن ظن ہے کہ امام بخاری، امام مسلم اور باقی ائمہ جو ہیں یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، لیکن سرٹیفکیٹ نہیں، ہمارا صرف حسن ظن ہے۔ ہم ڈکلیئر نہیں کسی کو کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نہیں تھا ایسا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر و حضر میں آپ کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا، وضو کروایا کرتا تھا۔ جب مر گیا تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے۔ آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے، اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا ہوا تھا نا، یعنی کہ یہ خیر ہے یہ لے جاؤں، وہ واپس جمع کروا دیا۔ نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والا، آپ کی سواری کا کجاوا کسنے والا، اس کی نسبت کام نہیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کی چادر بنا دی ہے، وہ چادر۔ تو آپ اور میں تو اس کو اولیاء اللہ ہی سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اتنا آسان معاملے نہیں ہے جتنے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اذان عصر شروع ہو گئی ہے، اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بقیہ گفتگو ہم لے کے چلتے ہیں۔
اولیاء اللہ کے یعنی کرائٹیریا کیا ہے اس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ حالت تھی تو بعد کے لوگ کس طرح امیجن کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی تھے، بیمار ہو گئے تو میں ان کی خدمت کرتی تھی. جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان، اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے. تو نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا؟ ہائے 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 ہائے. آپ فرمایا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. تو ام العلا کہتی ہے اس دن کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہوں گی کہ یہ جنتی ہے. تسی بے شک کہندے رہو جناب وہ فلانے دے مزار تے بڑا رش ہے، فلانے دے جناب اے ہے، بابا گرو نانک کے بھی مزار پہ رش ہے. تو کیا مان لیں گے ان کی بزرگی کو؟ مزاروں کے رش سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جناب، آپ یہاں پہ ویسے فرضی قبر بنا کے نا وہاں پہ 100-150 بندہ چھوڑ دینا کرائے کے اوپر کچھ دنوں کے لیے، بس پھر وہاں سے چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا نہ رکنے والا. یہاں کیا سلسلہ چل رہا ہے اسی طریقے سے چل رہا ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے مزار کے اوپر رش ہونا. آپ ذرا چلے جائیں گنگا کے اوپر 30 کروڑ ہندو ہر سال لاتے ہیں، تو گنگا کو بزرگی والا زمزم تو اتنے لوگ نہیں پی رہے ہوتے جتنے گنگا پہ جا کے لوگ نہا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح بزرگی نہیں ہو جاتی ہیں. یعنی علمی دلائل کے ساتھ چلنا چاہیے. اولیاء اللہ کی نشانیاں، یعنی اولیاء اللہ بننے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت نے ایسی تعلیمات دی ہیں. سورۃ الفرقان میں آخر میں جا کے 12 آیات جو آتی ہیں نا، اس میں میں نے مسئلہ 120 ریکارڈ کروایا تھا، اللہ کے ولیوں کی 12 نشانیاں. ٹھیک ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ والی آیات. اس میں 12 نشانیاں ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے کو کیسا ہونا چاہیے. تو وہ اب ظاہر ہے پورا 1 گھنٹہ لگ جائے گا وہ آپ دیکھیں، لیکن یہ کرائٹیریا ہے صرف اس کی طرف تگ و دو کرنے کا. باقی اس کو ڈیفائن کرنا کہ کون ولی بن گیا کون نہیں بنا، وہی کے بغیر ممکن نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی خود بخاری مسلم میں حدیث ہے، بعض اوقات تم میرے پاس مقدمہ لے کے آتے ہو، تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے تو میں دلائل کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ناحق ہوتا ہے. تو دیکھو اگر میں نے بھی فیصلہ کر دیا تو تم اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہوگے. اگرچہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا، تم تو جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو. نبی علیہ السلام بھی ظاہری شواہد کے اوپر فیصلہ کرتے تھے. صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتاب الشہداء چیپٹر میں ہے کہ جب تک اللہ کے نبی ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے غیبی خبریں دے دیتا تھا. جب سے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے اور ان کے دل کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے. اور یار اگر حضرت عمر کا علم غیب، حضرت عمر فاروق کی ولایت یہ ہے تو تمہارے بابے کس کھاتے کے اندر ہیں؟ اور اس میں تو میں اکثر ان کو ایک پھکی دیتا ہوں کہ جی انہوں نے جو کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں، جی وہ بزرگ ہمارے دلوں کا حال جان لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں. میں نے تو بڑا معصومانہ سوال کیا کہ دلوں کا حال تو بہت بڑی بات ہے. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں کسی بزرگ کو، وہ دیکھ کے پڑھ کے مجھے بتا دے. ہائے 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 دیکھ کے. ابھی تو میں یہ پوچھوں گا نہیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب تو جس طرح قرآن کا ترجمہ نہیں ان کو آتا وہ بھی نہیں آتا ہوگا. صرف ریسائٹ کر دیں کہ یہ سائنس کون کون سے میں نے ڈالے ہیں. ہمارے تو ایک ایک فارمولے کے اندر 14-15 الفابیٹس آتے ہیں، کچھ لیٹن کے، کچھ گریک کے، کچھ. ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا. یہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے کہ میں بتائیں کہ یہ فارمولہ کس چیز کا ہے. وہ تو کبھی یہ سارے مل کے بھی نہیں بتا سکتے. صرف ریسائٹ کر دیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو اس سب کے سب ان لوگوں کی اس طریقے سے کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. باقی یہ سوال جس نے کیا بہت زبردست ہے کہ اگر اولیاء اللہ کو کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ لیتے ہیں جو، تو پھر تو جب اولیاء اللہ کے پاس اچانک چھوٹا سا اگر جو ہے وہ پٹاخہ چھوڑا جائے تو ان کو یوں نہیں کرنا چاہیے، لا خوف علیہم ولا. ایسے آپ کا کیا خیال ہے، ہوگا کہ نہیں؟ سارے ایسے کریں گے نا؟ کریں، کیوں نہیں کریں گے؟ یہ انسانی جبلت ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سورہ یونس کے اندر آیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آخرت کا معاملہ ہے کہ قیامت والے دن جس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری، قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا. اچھا دنیا میں اگر اسے کوئی ماننا چاہتا ہے تو اس معاملے میں جس طرح کہ سورہ ہے جو حامیم السجدہ ہے، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، 2 نام ہے نا اس کے سورہ حامیم السجدہ کے.
سورہ نمبر وہ 41 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آیت نمبر ہے 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، اور کہتے ہیں مت خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، مت غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور خوشی مناؤ اس جنت پہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تمہارے نفس چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نُزُلًا مِّن غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی بخشنے والے مہربان کی طرف سے، یعنی موت کے وقت فرشتے ان کے اوپر، وہ تو ابو داؤد میں آپ کو ڈیٹیل احادیث ملیں گی، سنن نسائی میں بھی، کہ جب مومن کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت اس کے پاس فرشتے کس شکل میں آتے ہیں، اور اس کو بشارت جنت کی وہیں سے ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اور دنیا کی زندگی سے مراد اگر موت کے علاوہ عام زندگی ہے تو اس میں کوئی بندہ دیکھ کے تو نہیں بتا سکتا کہ اس وقت اس کے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں، جس طرح اب یہاں پہ قرآن کی محفل ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے جہاں پہ لوگ قرآن کی تدریس کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اس محفل کو جو ہے وہ آسمان تک فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، جو وہ ذکر کی محفلیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ ہو کی، وہ قرآن کا ذکر ہے، اس میں الفاظ ہیں۔ تو وہ اب ہمارا ایمان ہے کہ ہے ایسا، لیکن دیکھا تو کسی نے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ کسی کے بارے میں ولی ڈکلیئر کرنا، سر یہ تو آپ وثوق کے ساتھ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا، جیسے بخاری کی حدیث ہے، اصحاب بدر کی اگلی پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، چاہے جو مرضی کریں۔ یا اصحاب شجرہ کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ یا ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جرح اور سعید بن زید۔ ایک اس طریقے سے بخاری میں حدیث ہے، جس نے زمین پہ چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے عبداللہ ابن السلام کو دیکھ لو۔ تو اس طرح جو اسپیسیفک ہے وہ علیحدہ بات ہے، باقی تو آپ وثوق کے ساتھ کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ایک طرف کے لوگ ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں یہ شیطان کے امام ہیں، شیطان کے بھی امام ہیں۔ آپ دیکھیں امام سبکی اور امام ابن تیمیہ دونوں ایک زمانے کے ہیں۔ اہل حدیث ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، اور ادر دین اہل حدیث سارے کے سارے امام سبکی کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بیک وقت دونوں شیخ الاسلام ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے شیخ الاسلام ہیں پاکستان کے اندر، آج کے بھی نہیں سنبھالے جا رہے، اس زمانے میں بھی اسی طرح تھے۔ تو ایک کا شیخ الاسلام ہوتا ہے، دوسرے کا زندیق ہوتا ہے، دوسرے کا شیخ الاسلام ہوتا ہے، پہلے والے کا وہ زندیق ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، اولیاء اللہ آپ ضرور بن سکتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ہی آپ کو پتہ چلے گا، یا موت کے وقت، اس وقت تک تو غیب کے پردے میں اللہ نے رکھا ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص اپنے موت کے وقت تک اپنے ایمان کے حوالے سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سنن طبرانی میں حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں سیدنا ابو درداء کو ملنے کے لیے گیا، تو وہ اس وقت نفلی نماز گھر میں پڑھ رہے تھے، اور تشہد میں بیٹھے ہوئے وہ بار بار دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اے اللہ میں نفاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، او تواڈے ہی بابے جنت دے ٹکٹ بندے نے، جڑے پیور جنتی سن۔ ابو درداء رومن پر جب رومن امپائر گری ہے، حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس وہاں کا لگایا، ٹھیک ہے۔ اصحاب جو صفہ تھے ان میں سے ڈومیننٹ صحابی، تو وہ تابعی کہتا ہے کہ شیخ آپ یہ دعا کر رہے ہیں، آپ تو یعنی نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے اور اتنے ٹاپ آف دا لسٹ اصحاب میں سے۔ تو انہوں نے کہا کوئی شخص بھی اس وقت تک یعنی اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی روح پرواز نہ کر جائے۔ یہ آپ لوگ یوں کہتے ہیں جی فلاں حضرت صاحب نے کہا میرے مرید ہو جو، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا، کدھر وہ بھائی پتہ لگے گا، جب تک تو ہی نہ لے جا، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے دعوے ہیں۔ اچھا دیکھیں جب یہ کوئی دعوے کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی کتنی شان تھی، ہم جب یہ کہہ دیں کہ جناب یہ ہم نے جو بات کی ہے نا اس کو کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے اور ہم سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی، کہتے ہیں تکبر ہے، حالانکہ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، میں کسی کی آخرت کے فیصلے تو نہیں کر رہا ہوں،
اور جو کہتے ہیں نہیں ہم سارے مریدوں کو ساتھ لے جائیں گے, ہم ان کی جنت کی گارنٹی اٹھاتے ہیں, ان کہتے ہیں یہ شان ہے. جو امام المتکبرین ہوتے ہیں, تکبر, اس سے بڑا کوئی تکبر ہے کہ کوئی شخص کہ میں سب کو جنت میں لے جاؤں گا, اور اس کو یہ شرم بھی نہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں بھی نہیں چھڑا پاؤں گا. جنتی عورتوں کی سردار کو نبی اسلام یہ کہہ رہے ہیں, اصل میں ان کو نہیں کہہ رہے تھے, آپ کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کس جو ہے وہ کھیت کی مولی ہو, باغ کی نہیں, مولی کھیت کے اندر ہوتی ہے, اتنی اکڑ ہے تمہارے اندر. تو یہ متکبرین کے جملے بول سکتے ہیں, اور جب جن کے جتنے بڑے جملے ہوتے ہیں کہتے ہیں اتنی اونچی شان ہے. ہم کوئی بات کر دیں کہتے ہیں تکبر ہے, حالانکہ ہم کسی کی آخرت کا یا اپنی آخرت کا فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے, دنیاوی تعلیم کی روشنی میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم بتا رہے ہیں وثوق کے ساتھ کہ بخاری شریف میں 3748 نمبر حدیث میں حسین کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے, اور دارالسلام نے تعریف کر دی ہے چھاپنے میں, اس کو رضی اللہ عنہ کر دیا. لیکن بیروت سے جو کلمی نسخے چھپ رہے ہیں اور سعودیہ کا جو مکتبۃ الشاملہ سافٹ ویئر ہے اس میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے. 6318 نمبر حدیث میں علی اور فاطمہ کے ساتھ امام بخاری نے علیہم السلام لکھا ہے, اور انہوں نے تعریف کر کے اس کو رضی اللہ عنہ کر دیا. اور کئی سافٹ ویئرز بنے ہیں, یہ اسلام 360 ہے, وہ مجھے زاہد چیپا بھائی ملنے کے لیے آئے نا, میری باتیں سن کے پریشان ہو گئے. میں نے کہا اسلام 360 تو آپ نہیں بنایا نا, ذرا لکھیں صحیح. بخاری میں 3748 حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے. کھولا کہتے ہیں کوئی نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا نا, عربی میں دیکھو, اردو میں مولوی بڑا ہوا ہے. جیسے آپ نے کنواں پاک کرنے کے لیے کتے کو بھی نکالنا ہوتا ہے, پھر 20 ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہوتا ہے, تو بخاری شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں, پھر آپ بخاری شریف کو پڑھیں. کیا ہے وہ حیران ہو, کہتا ہے جی واقعی عربی میں تو حسین علیہ السلام لکھا ہے اور اردو میں حسین رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. ہائے کتنی دو نمبری ہے, کتنی دو نمبری ہے. اچھا آپ دیکھیں, دنیا میں سب سے بڑی ویب سائٹ اس وقت انگلش اور اردو ترجمے والی sunna.com اہل حدیث کی ہے, جس میں نا پوری کتب ستہ کے عربی ورژن رکھے ہوئے ہیں, انگلش بھی, عربی بھی, اردو بھی. آپ سر وہ sunna.com کھولیں, بخاری شریف کھولیں, بخاری میں آپ لکھیں 6318 6318 یا 3748, آپ وہ حدیث نکالیں, آپ اردو اور انگریزی ترجمہ پڑھیں تو لکھا ہوگا حسین رضی اللہ عنہ, اور عربی پڑھیں گے تو لکھا ہوگا حسین علیہ السلام. تو سر میں کیوں نہ کہوں کہ مولوی دو نمبر ہیں. جب امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا تھا, تم لوگوں کو زیادہ ریال مل گئے تھے کہ تم ریال والوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو رضی اللہ عنہ بنا دو, اور کل کو جب میں صحابہ کے ساتھ علیہ السلام بول رہا ہوتا ہوں تو ان کو میری باتیں آکورڈ لگ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, میں اچھی کہ بون اچھی, ٹھیک ہے نا, وہ بو تو انہوں نے کیتی سی, تو انہوں بو نہیں آندی. آپ کو پتا ہے نا, ایک یہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے, ایک عورت تھی, وہ کسی ایسے گھر بیاہ کے چلی گئی جہاں پہ چمڑے کا کاروبار ہوتا تھا, اور جہاں پہ چمڑا آپ کو پتا ہے اس کو روغن کیا جاتا ہے, وہاں بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جب نئی نئی گئی اسے بڑی بدبو آتی تھی, کچھ عرصے بعد ظاہر ہے بدبو کی عادی ہو گئی, تو اس کو بدبو آنا بند ہو گئی. تو وہ کہتی تھی میں اچھی تے بو نچھی, یعنی جب سے میں ادھر آئی ہوں نا بو ہی یہاں سے چلی گئی ہے, وہ بو نہیں گئی, تو آپ بوجھ پہ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب اس کو لا کوئی کہ بو آ رہی ہے, وہ کہ اس کو بو نہیں نظر آئے گی. میں لا کہوں کہ بخاری میں لکھا ہے علیہ السلام, ائمہ اہل بیت کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے, امام زین العابدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, امام بخاری ایسے کیسے کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر کے چلے گئے امام بخاری. یہ دل میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لیکن ایک بندے نے ویسے بہت جرت کی ہے, اس نے تو باقاعدہ ایک مضمون لکھا ہے کہ یہ بخاری شریف میں تحریف ہو چکی ہوئی ہے. یہ جو عربی نسخوں میں علیہ السلام ہے نا, یہ امام بخاری نے نہیں لکھا تھا, یہ بعد میں کسی نے ڈال دیا. تو سر پھر بخاری مسلم سے تو 4 تکبیریں پڑھ لو, پھر ظاہر ہے جب تحریف ہوگی تو پھر کام ہی ختم. یہ آپ کے ان مولانا صاحب نے کہا ہے جن کی تفسیر قرآن کی, میں نام نہیں لیتا, میں پرسنل بات کر رہا ہوں, تو لیکن بتانا بھی ضروری ہے, جن کی سعودی عرب سے قرآن کی تفسیر اردو والی مفت بانٹی جاتی ہے, دارالسلام کے کرتا دھرتا ہے مولانا, یہ انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا ہے بخاری مسلم کو ہی مشکوک کر دیا. لیکن انہی کے مکتبہ فکر میں ایک اور عالم دین ہے, انہوں نے ان کے رد کے اوپر پھر ایک رسالہ لکھا کہ سر یہ تو آپ نہ کریں, آپ اتنی ضد پہ تو نہ آپ آئیں کہ وہ جس طرح علماء یہود تھے نا, اور نبی علیہ السلام کی پروفیسیز آتی تھی نا تورات میں, تو ہاتھ رکھ لیتے تھے, تو اب آپ ہاتھ تو نہ رکھیں. انہوں نے ہاتھ رکھنے سے بھی بڑی بات کر دی ہے, انہوں نے سامنے دیکھ کے بھی انکار کر دیا. یہودیوں کو پھر بھی شرم تھی, وہ ہاتھ رکھ لیتے تھے.
یہ مسلمان یہودی نے نا اس لحاظ سے کہ یہ کردار یہودیوں والا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس امت میں وہی خرابیاں ہوں گی جو یہود و نصارہ میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اس امت کے یہود و نصارہ ہیں نا مسلمان نما, یہ ان سے آگے, ان کو پھر بھی یہ آتی وہ ہاتھ رکھ کے چھپاتے تھے, یہ دیکھ کے بھی کہتے ہیں نہیں مانتے, کر لو جو کچھ کرنا ہے. تو سر کر رہے ہیں اسی تہاڈے نال جو کچھ کر رہے ہیں, تہاڈی عوام تہاڈے گاٹے فٹ کراتی ہے. دیکھ لو نا گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی.